بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر زبان پر ہے مگر دل خاموش۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، وہ چار عوامل جو ذکر الہی کا اثر دل تک پہنچنے نہیں دیتے۔ ناظرین محترم، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے ایک سوال کیجیے کہ آپ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر دل خاموش رہتا ہے، اس میں کوئی جنبش نہیں آتی، کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوتا۔ زبان حرکت میں ہوتی ہے مگر آنکھیں نم نہیں ہوتی، دل میں کوئی کیفیت، کوئی لرزش، کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ مسئلہ ذکر میں نہیں، مسئلہ ہمارے دل اور ذکر کے درمیان حائل پرتوں میں ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر وہ نہیں جو زبان پر ہو، ذکر وہ ہے جو انسان کو بدل دے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی چار پردوں کی بات کریں گے جو دل میں ذکر الہی کے اثر کو روک دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پہلا پردہ، کثرت کلام یعنی زیادہ بولنا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے وہ کم سنتا ہے، اور جو کم سنتا ہے وہ کم سمجھتا ہے۔ ویسے بھی بڑی مشہور مثال ہے کہ جو خالی برتن ہوتے ہیں ان میں آواز زیادہ آتی ہے۔ دل میں ذکر کی تاثیر خاموشی میں پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ بولنے والا اپنے دل میں شور پیدا کر لیتا ہے، اور ذکر شور میں اثر نہیں کرتا۔ غیر ضروری گفتگو، فضول بحث، خود نمائی، یہ سب دل کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ جب تک انسان خاموش ہونا نہیں سیکھتا، ذکر دل میں نہیں اترتا۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں دوسرے پردے کی جانب، شکایت اور گلہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت گہرا قول ہے، شکایت کرنے والا شکر کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذکر شکر گزار دل میں اترتا ہے، شکایت کرنے والے دل میں نہیں۔ جو ہر وقت حالات، لوگوں یا اپنی تقدیر کا شکوہ کرتا رہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہ پاتا، اور جو رب سے راضی نہ ہو وہ ذکر کی لذت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر دل میں ذکر کی تاثیر چاہتے ہیں تو شکایت چھوڑ کر رضا کو اپنائیے۔ تیسرا پردہ، انا پرستی، خود کو بڑا سمجھنا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انا وہ بت ہے جو انسان خود اپنے دل میں رکھ لیتا ہے۔ ذکر ٹوٹے ہوئے دلوں میں اترتا ہے، اکڑ والے دلوں میں نہیں۔ جو اپنے علم، عبادت یا مقام پر ناز کرے، لوگوں کو حقیر سمجھے، وہ ذکر کی حقیقت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا۔ جب دل میں عاجزی آتی ہے تب دل ذکر کی تاثیر کو محسوس کرتا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، چوتھے پردے کی جانب بڑھتے ہیں، دل کی ناپاکی، کینہ، حسد، بغض۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاف دل وہ ہے جس میں کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ ہو۔ کینہ، حسد، بغض، نفرت، یہ سب دل کے تالے ہیں۔ ایسا دل ذکر کی روشنی برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ جب دل صاف ہو، نیت پاک ہو، تو ذکر خود بخود دل میں اتر جاتا ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، دل کو ہلکا کیجیے، تب ذکر دل پر وزن بنے گا اور اس کی تاثیر محسوس ہوگی۔ ناظرین کرام، خلاصہ گفتگو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذکر دل میں اترے تو ان چار اصولوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ زیادہ بولنا چھوڑیں، خاموشی اپنائیں، شکایت اور گلہ چھوڑ دیں، شکر سیکھیں، انا کو ختم کریں، عاجزی اختیار کریں، دل کو پاک رکھیں، کینہ اور حسد سے بچیں۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ذکر کا کمال آواز میں نہیں اثر میں ہے۔ جب ذکر دل میں اتر جاتا ہے تو انسان نرم ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں اور وہ درویش صفت بن جاتا ہے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم وہ 4 چیزیں چھوڑیں گے تاکہ اللہ کا ذکر ہمارے دلوں میں اتر سکے۔ ناظرین محترم، میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ مزید روحانی اور اصلاحی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں صرف اللہ لکھیں اور نیت کریں کہ آج سے ذکر کو دل تک لے جائیں۔